بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے اچھے اخلاق کی فضیلت اور اہمیت پڑھی تھی۔ آج اچھے اخلاق کی تفصیل بیان کریں گے کہ اچھے برے اخلاق کون سے ہیں۔ سب سے پہلے اچھے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ اچھے اخلاق میں سب سے پہلا جو اچھا خلق ہے وہ رحم دلی ہے۔ رحم دلی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں انسان کی نرمی ہو، رحم ہو اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمت۔ اس لیے بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ کی دو صفات آئی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ یہ ان دونوں میں اللہ کی صفت رحمت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بڑے مبارک ہیں جن میں رحم دلی کی صفت ہے، اور وہ اللہ کی صفت کا ہی پرتاؤ اور عکس ہوتا ہے۔ جتنا جتنا اللہ کی صفات بندے کے اندر کس درجے میں آتی ہیں اتنا بندہ کامیاب ہوتا چل جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اللہ والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو انسان کے اندر دونوں اخلاق آ سکتے ہیں، اچھے اخلاق بھی برے اخلاق بھی۔ جو برے بد اخلاقی ہیں وہ جانوروں کی بری صفات ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں مکاری لومڑی کی صفت ہے، لومڑی بہت مکار جانور ہے۔ اسی طرح ہرس جو ہے اور خود غرضی یہ کتے کی صفت ہے۔ کتے کے سامنے اگر ایک گائے مری پڑی ہو اور وہ اسے کھا رہا ہو، وہ ایک مہینے تک نہیں کھا سکے گا اسے، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا کتا ہے تو قریب آنے نہیں دیتا، اسے دور بھگا کے آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خود غرضی ہے کہ ساری میں کھا لوں کوئی اور نہ کھائے۔ اب بہت سے لوگوں میں بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، یہ ایثار نہیں ہوتا، خود غرضی ہوتی ہے، تو یہ بد خلقی ہے۔ تو اچھی صفات اللہ کی صفات ہیں، انبیاء کی صفات ہیں، اچھے اخلاق۔ بد اخلاقی جانوروں کی صفات ہیں، بلا وجہ تکلیف دینا کسی کو جانوروں کی صفت ہے۔ سانپ بچھو یہی کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی آرام سے سویا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سانپ بچھو قریب آئیں گے اسے ڈسیں گے، لازمی ڈس کے جائیں گے۔ اب بندے نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو، پھر بھی ڈس گئے وہ۔ بعض لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کہا اسے، لیکن وہ دیکھیں گے کہ اچھا آپ میں یہ نیک کام کر رہے ہیں، کہ یہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اس کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اچھا آپ اگر کوئی اور نیک کام کر رہے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے یہ اپنے فلاں مقصد کی وجہ سے کر رہا ہے تاکہ مجھے اس سے فلاں مفاد حاصل ہو جائے۔ نیت پہ شک کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے، بات کریں گے تو بہت سختی سے کریں گے، غیر مہذب الفاظ استعمال کریں گے بلا وجہ، پیچھے آپ کی برائیاں بیان کریں گے بلا وجہ، جھوٹی برائیاں۔ تو یہ سانپ بچھو والی صفات بری خصلتیں ہیں، بلا وجہ تکلیف دے رہے ہیں وہ۔ تو اس لیے اچھے اخلاق پہ پہچاننا ضروری ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جریر بن عبداللہ، جریر بن عبداللہ سے روایت قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرحم اللہ، اللہ رحم نہیں فرماتے، من اس شخص پر، لا یرحم الناس جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ رحم نہیں کرتے جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا، ہر وقت لوگوں سے سختی کا معاملہ کرتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، گاہکوں سے، دکاندار سے، ہر ایک سے وہ سختی کا معاملہ کرتا ہے، ملازموں پہ سختی کرتا ہے، رحم دلی نہیں کرتا، اللہ اس پہ رحم نہیں کریں گے۔ اور یہ فرمایا کہ لا یرحم الناس، لوگوں پہ نہیں رحم کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ کس تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہے، جتنا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں تاکہ پریشانی سے نکل جائے۔ اسے پیسے دے دیں، ڈاکٹر اس کا علاج کر دے، اچھا مشورہ دے دے، کوئی دوائی لے کے دے دے اسے، ڈاکٹر کا پتہ بتا دے، فلاں ڈاکٹر اس مرض کے ماہر ہیں، ان کو چیک کرا دیں۔ کوئی آدمی مقروض ہے، بھوکا پیاسا ہے، اس کے پیسے سے، کھانے سے مدد کر دیں، کپڑا نہیں ہے کپڑا دے دیں اسے۔ یہ ساری رحم کی صورتیں ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال، عبداللہ بن عمر سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، یرحمکم من فی السماء، تم پر رحم کرے گی وہ ذات جو آسمان میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پہ اللہ رحم کرتے ہیں، اور تم زمین کی مخلوق پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ میں نے بتا دی کیسے رحم دلی کا مظاہرہ کریں، جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں وہ ادا کریں، واجب حقوق ہیں، خاص طور پہ کسی کا پیسہ دینا ہے وہ دے دیں،
بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، وہ ادا کریں جان کے۔ کسی کا ہم نے کوئی چیز خریدی تھی، پیسے دینے ہیں، پیسے دے دیں۔ کسی کا حق ہمارے پاس ہے، جلدی واپس کرنے کی کوشش کریں۔ کسی مجبور کی مدد کر دیں، پریشان کی پریشانی دور کرنے میں مدد کر دیں۔ تو جب اس طرح ہم رحم دلی کا معاملہ کریں گے، پھر رحمان ہم پہ مہربانی کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو زمین والوں پہ رحم کرے گا، آسمان والوں اس پہ رحم کرے گا۔ شاعر نے اس لیے کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اپنا جائزہ لینا ضروری ہے کہ میرے دل میں رحم دلی ہے یا نہیں۔ بعض لوگوں میں بالکل رحم دلی نہیں ہوتی، سنگ دلی ہوتی ہے۔ ہر ایک سے فراڈ کرنا، دھوکہ دینا، سخت باتیں کرنا، حق تلفیاں کرنا، چگلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، جھوٹے الزام لگانا، کسی کے حق چھین لینا، یہ لیے ہوئے واپس نہ کرنا، میں نہیں کرتا، جو چاہو کر لو، میں نہیں ادا کرتا، یہ ساری رحم دلی کے خلاف باتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ کا معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو لوگوں سے بدسلوکی کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، سنگ دلی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس سے وہی معاملہ کرتے ہیں۔ ہم جائزہ لیں ہمارا دل میں رحم دلی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں رحم دلی تو پھر رحم دلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما رجل، اس دوران کہ ایک شخص، یمشی بطریق، ایک راستے پر چل رہا تھا، اشتد علیہ العطش، اس پر شدت اختیار کی پیاس نے، یعنی اسے شدید پیاس لگی، وجد بئرا، اس نے کنواں پایا، فنزل فیہا، اس کنویں کے اندر اترا، فشرب، پھر وہ اس نے پانی پیا، ثم خرج، پھر وہ باہر آیا، فاذا کلب، تو دیکھا اچانک ایک کتا، یلحسو، ہانپ رہا تھا، یاکل الثرى، وہ مٹی چاٹ رہا تھا، من العطش، پیاس کی وجہ سے، فقال الرجل، آدمی نے سوچا، لقد بلغ هذا الكلب من العطش، اس کتے کو ویسی پیاس پہنچی ہے، مثل الذی کان بلغ بی، جیسی مجھے پیاس پہنچی تھی، مجھے پیاس لگی تھی، فنزل البئر، وہ شخص کنویں میں اترا، فملأ خفہ، اس نے بھرا اپنا موزہ یا اپنا جوتا، ثم امسکہ بفیہ، پھر اس کو پکڑا اپنے منہ سے، فسقى الکلب، اس نے کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کی قدر کی، فغفر لہ، اس کی مغفرت فرما دی۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ اجرا، کیا جانوروں میں ہمارے لیے ثواب ہے؟ قال نعم، فرمایا جی ہاں، فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، کبد کہتے ہیں جگر کو، رطبہ کا معنی تر، ذات کا معنی والی، ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ راستے پہ چل رہا تھا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، اسے شدید پیاس لگی، تو اس نے دیکھا کنویں، قریب کنواں تھا، وہ کنویں کے اندر اترا، پانی اس نے پیا، پھر وہ باہر آ گیا، پھر دیکھا ایک کتا وہاں پیاس کی وجہ سے پریشان تھا اور وہ گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس کے دل میں رحم دلی کے جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے کہا جیسے مجھے پیاس لگی تھی، کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے، میں تو انسان ہوں، میں نے نیچے اتر کے پانی پی لیا، کتا تو نہیں پی سکتا۔ تو اس نے رحم دلی کی وجہ سے وہ کنویں کے اندر اترا اور اپنے جوتے میں یا موزے کے اندر پانی بھرا، پھر جوتا یا موزہ اس نے منہ سے پکڑا، ہاتھوں کے سہارے سے باہر آیا، پھر اس نے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی بڑی قدر کی، اتنی قدر کی اس کی مغفرت کر دی۔ تو پھر جب حضور نے یہ واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ جانوروں کو کھلانے میں ثواب ملتا ہے؟ میں کہ ہاں، جو بھی تر جگر والی چیز ہے، کوئی بھی جاندار ہے، انسان تو بڑی چیز ہے، کتا، بلی، بکری، بھینس، مکھی، کسی کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے بندہ تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب جو آدمی اپنے گھر والوں کو کھلا پلا رہا ہے، کتنا ثواب ملے گا اسے؟ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، بہن بھائیوں کی، انسان کی، کوئی انسان گھر ہے، اسے کھانا کھلا دیا، ناشتہ کرا دیا، پانی پلا دیا، کتنا ثواب ملے گا؟ اور جو اس کا الٹ کر رہا ہے، جب یہ بچوں کو خرچے تنگ کر رہا ہے، خرچہ نہیں دیتا ان کو، ماں باپ کو خرچہ نہیں دیتا، مجبور بھی ہیں، وہ محتاج بھی ہیں، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا، ظاہر ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم رحم دلی پیدا کریں، اور کتے کو پانی پلانے سے اللہ نے مغفرت کر دی۔ حدیث میں بڑی فضیلت ہے پانی پلانے کی، ایک حدیث میں ہے جہاں پانی ملتا ہو وہاں کسی کو پانی پلانا کا ثواب، جہاں پانی نہیں ملتا وہاں کسی کو پانی پلانا مردے کو زندہ کرنے کی طرح ہے، اور جہاں پانی عام ملتا ہے وہاں کسی کو پانی پلانا سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
ہم پانی پلائیں لوگوں کو، کوشش کریں۔ عن عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر سے روایت فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطا، حضور داخل ہوئے ایک باغ میں، لرجل من الانصار، جو انصار میں سے ایک آدمی کا تھا، فاذا فیہ جمل، اچانک اس میں ایک اونٹ تھا، جمل کا معنی اونٹ، فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے حضور کو دیکھا، حنا، وہ رو پڑا، وذرفت عیناہ، اور اس کی آنکھیں بہنے لگی، فاتاہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فمسح ظفراہ، آپ نے ہاتھ پھیرا اس کے کانوں پر، فسکت، وہ خاموش ہو گیا، فقال، حضور نے پوچھا، من رب ھذا الجمل، کون اس اونٹ کا مالک ہے؟ یہ فرمایا لمن ھذا الجمل، یہ اونٹ کس کا ہے؟ فجاء فتى من الانصار، ایک انصاری نوجوان آیا، فتح کا معنی جوان، فقال علی یا رسول اللہ، اس نے کہا میرا ہے یا رسول اللہ، فقال له، تو حضور نے اسے فرمایا افلا تتقی اللہ فی ھذه البہیمہ، کیا تو نہیں ڈرتا اللہ سے اس جانور کے بارے میں، التی ملکک ایاہ، جس کا تجھے اللہ نے مالک بنایا ہے، فإنہ شکا الیہ، اس نے مجھے شکایت کی ہے، انک تجیعہ، کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے، وتدعبہ، اور تو اسے تکلیف دیتا ہے۔ حضور ایک مدینہ کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ کھڑا تھا، وہ دیکھ کے آپ کو رو پڑا اور اس نے آواز نکالی، تو حضور تشریف لے گئے، اس کے پاس جائے، کانوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ رونا اس نے بند کر دیا۔ پھر حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ تو آپ نے تم ڈرتے نہیں اللہ سے اس کے بارے میں، اس بے زبان جانور کے بارے میں؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو اور چارہ پورا نہیں دیتے اس کو، اللہ سے ڈرو ان جانوروں کے بارے میں۔ تو آپ رحم دل تھے، آپ نے ایک اونٹ کی تکلیف بھی برداشت نہ کی، اس کی پریشانی سے آپ پریشان ہو گئے۔ تو جانوروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، جن لوگوں جانور رکھے ہوتے ہیں، گائے بھینس بکریاں وغیرہ، تو وہ کوشش کریں ان کو ٹائم پہ چارہ دیں، ٹائم پہ پانی دیں، انہیں گرمی سردی کا خیال کریں، اور جو کام والے جانور ان سے بہت زیادہ کام نہ لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کام بہت زیادہ لیتے ہیں، گدھے سے، گھوڑے سے، بیل سے چارہ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے ان کی۔ بندہ اچھی خوراک دے ان کو اور تکلیف کا خیال کرے۔ یہ بھی حضور کا معجزہ تھا کہ حضور نے اونٹ کی بات سمجھ لی، اس کی شکایت سمجھ لی۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، وہ جانتے تھے کہ کوا کیا کہہ رہا ہے، شاہین کیا کہہ رہا ہے، طوطا کیا کہہ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح جان لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔